جی ہمارے واصل بھائی ball in your court. ٹھیک ہے ہمارے واصل بھائی موجود ہے. السلام علیکم واصل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آڈیو واصل بھائی کی آڈیو چیک کیجئے. واصل بھائی دوبارہ بولیے پلیز. وعلیکم السلام. آپ کی باتوں کی آواز نہ آئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو آپ واصل بھائی اتنے دن مجھے میں آج کیونکہ I don't know یہ جب آخری 5-7 دن جو ہیں ان میں ایک فیلنگ ہے نیچرلی پہلے 20-22 دن ایسے تیزی سے گزرے, اب یہ باقی بھی دن یوں ہی بس باتیں کرتے کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے جلدی جلدی گزر جائیں گے. مجھے معلوم ہے آپ نے اس اتنا ماشاءاللہ اتنا کچھ لکھا ہے, ہر روز اتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا ہے, کیسا آپ کا یہ وقت گزرا ہے یہ بتائیے آپ ہم لوگوں کے ساتھ, ساری ٹیم کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں خصوصی طور پر فقیر سکھاتا ہے اس طریقے سے کہ دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ کھانے کا موجود ہوتا ہے, پینے کا موجود ہوتا ہے, لیکن ہم کچھ بھی کھاتے نہیں ہیں, کچھ بھی پیتے نہیں ہیں, روک لیتے ہیں خود کو. اسی طرح زندگی میں جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ خود کو روک لیا جائے, جب یہی فقر ہے, یہی پہچان ہے, یہی اللہ نے ہمیں زندگی جو دی ہے اس کا مقصد یہی ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ جو اس ماحول میں رہتے ہوئے کہ ایک تو اپنے آپ کو روکنا, پھر خطاطی کرنا, نعت سننا, قرات سننا, آپ کی گفتگو سننا, علماء کرام کی گفتگو سننا, یہ اس سارے عمل کو اور بڑھا دیتا ہے, قوی بنا دیتا ہے, طاقتور کر دیتا ہے. اور جو ہماری مادی توانائی کے اوپر جو ہماری روحانی توانائی اس کا غلبہ آ جاتا ہے جو اصل میں زندگی کا مقصد ہے. اور اگر یہ غلبہ ہمیشہ زندگی بھر رہے گا تو ہمیں ایسا ہی احساس ہوگا کہ ہم رمضان میں ہے, جو کہ رمضان کا مقصد بھی ہے. لیکن جیسے ہی عید آتی ہیں اور ہم دوبارہ سے اپنی مادی توانائی کو دوبارہ سے امپاور کر لیتے ہیں, روحانی توانائی ہماری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب کام خراب ہو گیا, جو کہ ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو رمضان نے ہمیں سکھایا ہے, فقیری جو ہمیں دی ہے, اس کو آگے لے کر چلے. واصل بھائی یہی تو ہماری اس مہینے کا مقصد بھی, رب تعالیٰ جو ہر سال ہمیں یہ مہینہ دیتا ہے اس کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور پھر اس مہینے میں جو اعمال جن سے آپ بچتے رہیں کہ بھائی میں اس مہینے یہ نہیں کروں گا لیکن باقی 11 مہینے کروں گا, تو آپ باقی 11 مہینے بھی کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر انسان. تو رب تعالیٰ تو کوشش دیکھتا ہے. وہ مجھے بڑی خوبصورت ایک بات لگی, ہمارے وہ لیکچر میں سن رہا تھا کسی کا, تو کہنے لگے کہ رب تعالیٰ بھی 100/100 یہ کوئی امتحان دنیاوی نہیں, وہ 100/100 نہیں مانگتا, وہ تو یہ مانگتا ہے کہ جب ہم ترازو میں وہ تولے گا ہماری نیکیاں اور برائیاں, تو اگر نیکی ذرا سی بھی بھاری ہوئی, نیکی جو ہے وہ تھوڑی, جیسے انہوں نے مثال دی, بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ 49 برائیاں 51 نیکیاں, صرف 1 یا 2 نمبرز کا فرق ہے, تو اسی فرق پہ رب تعالیٰ بخش دے گا. تو وہ 100/100 تو مانگتا نہیں, کوشش تو دیکھتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم رمضان میں نیکیوں کی بات کر رہے ہیں, رمضان کا خدا اور پورے سال کا خدا اور نہیں ہے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم رمضان کے خدا کو راضی کر لیں گے, پورا سال وہی خرافات میں ہم مبتلا رہیں گے اور سمجھیں گے کہ جی ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو چیزیں آپ نے یہاں سے سیکھ لی, سمجھ لی, پکڑ لی, ان کو آگے لے کر آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. واصل بھائی آج کیا لکھ رہے ہیں یہ بتائیے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے منایا کیسے جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہو کانا توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو برا نہ کہا جائے. معلوم نہیں کہ کون کس وقت توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اور واصل بھائی میں ایک بات ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو ہم پھر اس ذات سے معافی کی توقع کیسے رکھیں بار بار. مطلب ہمارا کوئی امپلائی غلطی کر دے تو ہم اسے کہتے ہیں دس از یور لاسٹ چانس. جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس از یور لاسٹ چانس. اللہ تعالیٰ تو ہمارے مرتے دم تک یہ نہیں کہہ رہے کہ دس از یور لاسٹ چانس, اور ہم کتنی آسانی سے جملہ کہتے ہیں اس بار میں نے معاف کر دیا, اگلی دفعہ میرے کپڑے صحیح استری نہ ہوئے نا تو پھر دیکھو میں نے تمہیں نوکری سے نکال دینا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں نوکری سے نکال رابعہ اتنی اچھی, رابعہ واصل بھائی مجھے ایک حدیث رسول یاد آئی یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو کتنی بار معاف فرمانا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے. آپ کہتے ہیں کہ جتنی بار تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا, اتنی بار لوگوں کو بھی معاف کرو. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اتھارٹی اور پاور جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے, وہ ہر ایک کو راست نہیں آتی. اصل بات یہ ہے ہر کوئی محبت میں نہیں رہ, اتھارٹی کے ہوتے ہوئے محبت کرنا بڑی بات ہے. اچھا جناب آپ نے بتایا نہیں آپ کیا لکھ رہے ہیں. انہو کانا توابا, انہو کانا توابا, یہ کیوں لکھ رہے ہیں یہ بتائیے. چونکہ مغفرت کا شرح ہے ہمارے, یہ جہنم سے نجات کا, جہنم سے نجات کا جو شرح ہے, تو اللہ پاک جہنم سے نجات عطا کر دیتے ہیں اگر ہم توبہ
करना शुरू कर दें। तो आज हम सोचें कि हमने तौबा करनी है। ठीक है। अगर तौबा कबूल हो जाए तो इंशाल्लाह नजात यकीनन। इंशाल्लाह इन्नहु काना तव्वाबा। और रहीम नहीं, माशाल्लाह, पूरा नहीं बिल्कुल। लिखा तब आप ये इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह ठीक है। इसमें इन्नहु काना तव्वाबा। बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। बस ठीक है, ये वाली आयत ठीक है जनाब।